دوسری شب میں نماز تراویح کے بعد درس قرآن کے مبارک سلسلے کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ ہر سال تراویح کے بعد قرآن مجید کی پڑھی گئی ہے اور اس میں رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ کریم نے حضور کی امت کو قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید ہمیں اللہ کی عبادت کے راستے پر چلاتا ہے اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کے لیے کون کون سے جو ہم سر انجام دیں گے اور عبادت کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، یہ بات ہمیں قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اور اس کے کئی نام ہیں جو حدیثی سورہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اور دوسری، اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت اور جو آیات نازل ہوئیں وہ سب ایک مرتبہ نازل ہوئیں، لیکن یہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے واحد سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ حضور کی مکی زندگی میں اس کا نزول ہوا مکہ۔ حضور ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دوسری مرتبہ پھر مدینہ شریف میں پھر یہ سورہ جو ہے مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی۔ یہ واحد سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کی اہمیت بتانا اور یہ نظام عبادات میں پہلے درجے میں نماز ہے، تو اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا واجب رکھا گیا۔ امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو امام صاحب ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ان کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی طرف سے امام قرات کرتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، مقتدی کی قرات امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ شریف میں ہے کہ جو امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے اہمیت یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس جس سے قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، اس کے آغاز میں ہی دعا مانگنے کا سلیقہ اور دعا مانگنے کا طریقہ تعلیم دیا گیا ہے کہ جب بھی اپنے رب کریم کی بارگاہ سے مانگو، دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے مضامین جو ہیں ان کو اگر غور سے پڑھا جائے تو پوری سورہ جو ہے یہ دعا پر مبنی ہے، اور دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کی ثنا بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے کہ ساری خوبیاں، تمام محامد، تمام محاسن اسی اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس لیے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ بات بھی شامل کی گئی اور تعلیم دی گئی، ایاک نعبد، تجھی کو پوجیں،
یعنی پوجا اللہ کے سوا کسی کی نہیں، عبادت اللہ کے سوا کسی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی ہے اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ باب استفعال ہے کہ اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والو مدد مانگا کرو دو چیزوں سے، یہ چونکہ امر کا صیغہ ہے اور باب استفعال، تو یہ پوری سورہ جو ہے یہ دعا پر مبنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد وہ جملے دعائیہ سورہ فاتحہ میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت صراط المستقیم، تو اس کا معنی ہے چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ یا اللہ تیری مدد، تیری نصرت، تیری دستگیری کے بغیر میں منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا، ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا دے، اور اس سیدھے راستے پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری نصرت کی ضرورت ہے، تیری دستگیری کی ضرورت ہے۔ چلا ہمیں سیدھا راستہ، یہ سورہ فاتحہ کے جو آیات ہیں ان میں ذرا غور کیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ اب جب سیدھا راستہ اللہ سے ہم عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم نے خود بتایا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، سیدھا راستہ ہے کون سا۔ پھر ہم نماز میں عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم جن پر، یا اللہ جن پر تو نے ہمیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہوا، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں راستہ بھٹک گئے ہیں ان کے راستے پہ بھی ہمیں نہ چلانا، ہمیں چلانا ہے تو باری تعالیٰ صرف ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا؟ یہ سورہ فاتحہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے مضامین تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ دعا پر مشتمل ہے، وہ دعا پہ مبنی ہے کہ جب بھی اللہ کی سے مانگو، دعا کرو، تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر اپنی عرض جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو ہم نے یہ نماز میں سورہ فاتحہ میں اور نماز کے علاوہ بھی جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ یہ جو کچھ تشکیک پیدا ہو جاتی ہے اس کا ازالہ ان آیات میں غور کرنے سے بخوبی ہو جائے گا کہ اللہ کے بندوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو رہے ہو، میری عبادت کر رہے ہو، تو میری بارگاہ میں عرض کیا کرو یا اللہ وہ بندے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلانا۔ اگر اللہ والوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں اور اللہ کے پیاروں کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں، تو پھر نماز کے اندر کیوں عرض کر رہے ہیں ہم سب؟ اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں یہ بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کریم فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین وہ صدیقین ہیں، والشہداء اور وہ شہید ہیں، والصالحین اور اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح لوگ ہیں۔ تو یہ انعام یافتہ چار طبقات ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ صالح واحد ہے، صالحین جمع ہے۔ اب ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور قرآن مجید کی اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ حسن اولئک رفیقا، وہ حسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی رفاقت کتنی ہی اچھی ہے۔ یہ جن چار طبقات کا ذکر کیا گیا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے،
ان کا اگر ساتھ مل جائے، ان کی رفاقت مل جائے تو وہ حسنا اولئک رفیقا، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت ان کا ساتھ، ان کی سنگت، ان کی معیت، ان کی محبت اور ان کا قرب جو ہے وہ اللہ کا وہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ لہٰذا صدیقین قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، مفسر قرآن مفتی احمد یار نعیمی علیہ الرحمہ حکیم الامہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، اونچے درجے کے اولیاء اللہ۔ عورتوں کو اللہ نے نبوت نہیں دی، لیکن عورتوں کو ولایت دی گئی، اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں یہ اونچے درجے کی ولیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کان امہ صدیقہ، یعنی حضرت مریم، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صدیقہ ہیں، یعنی اونچے درجے کی ولایت کی منزلوں پہ فائز ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا پہ مبنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آمین پڑھی جاتے ہیں، لفظ آمین، اور آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ، چونکہ یہ دعا ہے لہٰذا جب دعا مکمل ہوتی ہے تو پھر آمین، اور اس کا معنی ہے یا اللہ جو کچھ تیری بارگاہ میں عرض کی ہے، التجا کی ہے، دعا مانگی ہے، تو اسے درجہ قبولیت پر پہنچا دے، اس دعا کو قبول فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، ان کے متعلق تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، حامیم، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ہر جگہ مفسرین نے لکھا سر بین اللہ و رسولہ، یہ لفظ جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، ذالک الکتاب اس اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف۔ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، اس کا معنی یہ ہے ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شک و شبہ سے بلند و بالا ہے کتاب۔ اسی سورہ بقرہ میں آج پڑھا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک کے اندر مبتلا ہو کہ ہم نے اپنے محبوب پہ جو نازل کیا ہے قرآن یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی کوئی مثل بنا کے لے آؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اللہ کریم نے خود ہی جواب دیا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے بلند مرتبہ کتاب ہے، ہر شک و شبہ سے بلند و بالا ہے، بلکہ لا ریب فیہ کا معنی اصل میں یہ ہے کہ اس میں شک اور شبے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس قرآن مجید کی جو ہدایت کا پہلو ہے، یہ میں کئی مرتبہ عرض کیا میں نے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید کتاب اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کے مصدر ہے قرآن مجید، سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے اسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آج کی تراویح میں ہم نے سماعت کیا، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کی ہدایت چاہتے ہیں، جو اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ ہیں متقین جن کے پاس تقوی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات کا ذکر آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو غیب الغیب ہے، تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان پر ایمان بالغیب ہے جی۔ قیامت تو آئے گی اور فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان چیزوں کا وجود ہے۔ لہذا متقین کی صفات میں سے پہلا وصف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ ایمان بالغیب کے بعد پھر اگلی خوبی یہ ہے وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انفقو کا لفظ آیا ہے، انفقو، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، مما رزقناکم۔ جب خرچ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ دیکھیے تعلیم کتنی پیاری ہے قرآن مجید کی کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو تم میرے راستے پہ خرچ کرو گے یہ تو میرا ہی دیا ہوا ہے، لہذا مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو تمہیں دیا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وصف ہیں جو متقین کے اندر پائے جائیں۔ اور پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں، ان کتابوں کے کلام اللہ ہونے پر یقین رکھنا، تورات، زبور و انجیل، اور یہ صحیفے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ان تمام آسمانی کتابوں کے منزل من اللہ ہونے اور کتاب اللہ ہونے پر یقین رکھنا، اور سب سے آخری کتاب اور اللہ کا کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہاں یہ حضور کی حدیث بھی مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ ایسی عظیم سورت ہے کہ اس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ یہ ایسی کلمات اتنے مبارک ہیں سورہ فاتحہ کے کہ یہ تو انجیل، تورات و زبور میں جو اللہ کا کلام ہے اس کی مثال تو وہاں بھی نہیں ملتی۔ لہذا اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے کہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی صفات آ گئی، اور ان میں یہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھا جائے، قرآن کے منزل ہونے پر، من اللہ ہونے پر، اور کوئی کتاب اللہ ہونے پر یقین رکھنا، اور وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے برحق ہونے اور قیامت کے آنے، میدان حشر کے بپا ہونے پر یقین کامل ہو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے آغاز کا مضمون انتہائی ضروری مضمون تھا جس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اور عقائد کی بنیاد پھر اعمال بہتر ہوتے ہیں، جس میں یہ فرمایا کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ قیامت کا دن قائم کیا جائے گا، میدان محشر بپا ہوگا، وہاں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جو لوگ ان چیزوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ باقی سورہ بقرہ کے جو پیشتر مضامین آج کی تراویح میں ہم نے سنے، ان میں بنی اسرائیل کے واقعات بڑی تفصیل سے آج کی منزل میں گزرے ہیں۔ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میں نے تم پر جو نعمتیں کی تھیں۔ یہ یہودی جو ہیں بنی اسرائیل، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیے تھے۔ بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بنی اسرائیل میں تھے، حضرت داؤد، حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ تو یہی کہا گیا کہ اللہ کریم نے پھر اپنی ان نعمتیں، اپنے انعامات جو بنی اسرائیل قوم پہ کیے تھے، اور وہ اللہ کریم نے بیان فرمائے کہ یاد کرو وہ وقت
میں نے تم پر فلاں نعمت بھی تمہیں دی، فلاں نعمت بھی دی۔ اس میں ایک مقام جو ہے میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آج کی منزل میں گزرا، بھائی استسقا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ کریم نے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا اسے پتھر پہ ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جب پتھر کے اوپر مارا، چٹان کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے۔ پتھر پہ عصا مارنے سے چشمے جاری ہونا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایک چشمہ جاری نہیں ہوا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اثنتا عشر 12 کو کہتے ہیں۔ اب یہ 12 چشمے اس لیے جاری ہوئے تھے، بنی اسرائیل کی 12 شاخیں تھیں برادری کی، ان کے 12 قبیلے تھے۔ اب 12 چشمے جب جاری ہوئے تو پھر انہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک ایک چشمہ تم اپنا جو ہے وہ اپنا تصور کر لو، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ تو 12 قبائل تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا، جو آدمی قتل ہوا تھا تو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، اور وہ ذبح کرنے کے بعد گائے کا کاٹ کر ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارو، جو بندہ قتل ہوا ہے۔ تو گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو جب مارا گیا تو وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کا بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، لہذا سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کو۔ تو گائے کا چونکہ واقعہ ہے اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہ وقت نہیں اس کو تفصیل سے عرض کرنے کا۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے گی نا، شیطان بھی ہوگا تو وہاں سے بھاگ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں گھر میں جادو ٹونا ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہے، تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے کا اس لیے اولیاء اللہ اور اہل اللہ بتاتے ہیں گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ نیک آدمی جو صالحین ہوتے ہیں ان سے عرض کی جائے کہ یہ پریشانی ہے گھر میں، یہ تکلیف ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ 11 دن سورہ بقرہ روز ایک دفعہ پڑھو، یا ایک دن میں 11 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہ اس لیے کہ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا شیاطین بھی اس گھر میں ہوں تو سورہ بقرہ پڑھنے سے نکل جاتے ہیں۔ تو جتنی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ جو اسے شفا کہا گیا، یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے سورہ فاتحہ میں، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ایک قوم میں چودھری تھا تو وہ اسے بچھو کاٹ گیا تھا۔ صحابہ کرام کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسافر لوگ ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ بڑے نیک اور صالح لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لوگ ہیں یا حضور کے صحابہ ہیں، اس تفصیل کا نہیں علم تھا۔ ان کے چہرے دیکھ کر کہا کہ کوئی اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے کہا بھی ہمارے چودھری کو بچھو کاٹ گیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا منتر شنتر ہے پڑھیں تو وہ دور ہو جائے۔ تو وہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بکریاں لیں گے پھر دم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بکریاں نذرانہ دے دیں گے، آپ دم کریں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ بچھو نے جہاں ڈنگ لگایا تھا اس پر دم کیا اور لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بکریاں انہوں نے دم کی لیں۔ جب صحابہ کرام واپس آئے تو ان میں صحابہ کرام میں بات چل نکلی کہ یہ بکریاں لینا جائز ہے کہ نہیں جائز، کہ ہم نے دم کرنے کی بکریاں مانگی ہیں اور یہ نذرانہ بھی لے لیا، یہ پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے یہ نہیں۔ تو صحابہ حضور کے پاس آئے کہ حضور ایسا واقعہ پیش آیا، ہمارے لیے وہ بکریاں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ جو لوگ دم کے قائل نہیں جی ہم تو دم کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث شریف سن لیں ذرا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے دم؟ انہوں نے کہا حضور ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں لعاب لگا دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو حضور مسکرائے تو آپ نے فرمایا یہ بکریاں بالکل جائز ہیں تمہارے لیے، فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔
وہ جو حضور نے فرمائی اس لیے کہ تاکہ ان کو شاید یہ خیال نہ آ جائے کہ ہماری دل جوئی کے لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے جائز، تاکہ انہیں کوئی شک نہ رہے کہ ان کا لینا حلال ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا تھا انہوں نے صحابہ کرام، حضور کو بتایا۔ اب اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے صحت یابی عطا فرما دے۔ تو سورہ بقرہ کی آج کی منزل کے واقعات میں سے ایک دو مقام میں اور عرض کرتا ہوں کہ تحویل قبلہ یہ ایک اہم مضمون ہے جو آج پڑھا گیا، بلکہ دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے سیقول السفہاء، یہ عنقریب بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے، پہلا لفظی سورہ دوسرے پارے کا یہ کہ یہ بے وقوف جو ہیں آپ سے کہیں گے کہ کیا ہو گیا تمہیں بیت المقدس کی طرف چہرے کر کے نماز پڑھتے رہے ہو مسجد اقصی کی طرف، اب تم نے خانہ کعبہ جو مکے میں ادھر منہ کر لیا ہے۔ اللہ کریم نے پہلے بتا دیا کہ یہ بے وقوف ایسی باتیں کریں گے، اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ ساری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ساری سمتیں تو اللہ کے لیے ہیں، کسی سمت میں کوئی خوبی نہیں کہ اسے قبلہ بنایا جائے، یہ مضمون آج کی منزل میں گزرا، بلکہ جس کو قبلہ بنانے کا اللہ حکم دے دے گا وہی نسبت ہے کہ رب کا حکم ہے، بس قبلہ اس لیے ہے کہ حضور کا حکم ہے۔ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو 16-17 مہینے 16 سے 17 مہینے متواتر اور لگاتار مسجد اقصی کی طرف ہی بیت المقدس کی طرف کر کے حضور نماز پڑھاتے تھے، لیکن حضور کے دل میں اکثر آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں یہ بات تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، یہ حضور کے دل میں بات تھی، لیکن اس کا اظہار سرکار نے کبھی نہیں فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا مضمون پڑھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور مدینہ شریف میں بنو سلمہ قبیلہ ہے، انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اب وہاں باقاعدہ مسجد ہے، مسجد قبلتین جو کہ آپ قابل زیارت ہے، وہاں حضور دعوت پہ تشریف لے گئے تھے، بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے حضور کی دعوت کی، تو وہ جو نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی تھی وہاں حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کے وقت دعوت سے فراغت کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے امامت شروع فرمائی، جب نماز پڑھا رہے تھے تو رخ انور ظاہر بات ہے مسجد اقصی کی طرف تھا، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 مہینے حضور نے ادھر ہی رخ زیبا کر کے نماز پڑھائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعتیں حضور پڑھا چکے تھے، 2 ابھی باقی تھیں، تو حضور نے قیام کی حالت میں 3 مرتبہ متواتر نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، 3 مرتبہ حضور نے رخ زیبا اٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، تو قرآن مجید میں 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، 2 باقی تھیں، دوران نماز ہی اللہ کریم نے آیات نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ اے محبوبی آپ بار بار رخ زیبا اٹھا کے جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے زیر مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا بار بار رخ زیبا آپ اٹھا کے آج ہم دیکھ رہے ہیں جی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس کا معنی یہ محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہمیں بھی وہ پسند ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے۔ تو پھر اللہ کریم فرمایا کہ محبوب دیر کسی بات کی نہیں، ابھی اسی وقت فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پہ آپ راضی ہیں، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حضور نے 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف رخ زیبا کر کے بڑھائیں، دوران نماز ہی حضور نے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، تو جدھر حضور پھرتے تھے صحابہ ادھر حضور کے پیچھے پھر کے آ گئے۔
تو یہ تحویل قبلہ، اس سے پہلے قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی بیت المقدس جسے کہتے ہیں قبلہ اول، عام لفظ آپ پڑھتے ہیں، تو انبیاء سابقین کے قبلہ جو ہے وہ تو یہی تھا، تو حضور ادھر نماز چہرہ کر کے حضور نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن مکہ شریف میں جب حضور تھے تو حضور کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اس طرف حضور کھڑے ہوتے تھے جہاں کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصی بھی سامنے ہوتی تھی۔ کعبے کے اس حصے میں حضور کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک خانہ کعبے کی طرف بھی ہو اور مسجد اقصی کی طرف۔ یہ پہلے ہی معمول تھا سرکار، کیونکہ حضور پسند فرماتے تھے کہ میرے جد اعلیٰ ابو الانبیاء اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضور چاہتے تھے کہ ابو الانبیاء جد الانبیاء میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا ہے خانہ کعبہ، تو یہی قبلہ بن جائے۔ تو دوران نماز 2 رکعتوں کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں قابل زیارت ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد ہے، اور دونوں سمتوں کی وہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ اور جو صحابہ کرام پیچھے مڑ گئے تھے ان کے دل میں خیال آیا، ان کے دل میں خیال آیا کہ جو نمازیں ادھر پہلے پڑھتے رہے وہ شاید ضائع ہو گئی ہیں جی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ جو آیت گزری ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ سمتوں میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے، سمت جو اللہ نے مقرر کر دی ہے وہی قبلہ ہے، لہٰذا پہلی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، وہ تمہاری قبول ہوئی ہیں، کیونکہ وہ سمت بھی ہم نے مقرر کی تھی، یہ سمت بھی ہم نے مقرر کی، لہذا تمہاری پہلے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کی ضائع نہیں ہوئیں بلکہ سب کی نمازیں قبول ہوئی ہیں۔ تو یہ حضور کا کرم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا۔ ابراہیم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، وہ بھی آج کی منزل میں مقام گزرا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ تعمیر بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، اور وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، تو تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جدھر دیواریں بلند ہوتی تھی پتھر بھی بلند ہوتا تھا، اور جدھر دیواریں چنی جا رہی تھی پتھر خود بخود ادھر چلتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ اب قرآن مجید میں اس پتھر کے بارے میں آج آیت کریمہ گزری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے اسے جائے نماز بناؤ۔ اس پتھر کو اتنی برکتیں مل گئیں، جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ آپ اس کو جائے نماز بناؤ، لہذا طواف کعبہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے جاتے ہیں۔ وہ نفل پڑھنے کا حکم جو ہے وہ جہاں بھی پڑھیں قبول تو ہو جائیں گے پورے حرم میں، سین حرم میں، لیکن پتھر کے قریب اسے جائے نماز چونکہ بنانے کا حکم ہے، لہذا وہاں جو نفل پڑھے جائیں گے ان کی قبولیت کا درجہ باقی مقامات سے ذرا مختلف ہوگا، کیونکہ اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ اب یہ مقام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، جو کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر ہے، اسے جائے نماز بناؤ۔ تو یہاں دعا کیا مانگی تھی؟ میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ بھی آج کی منزل میں ہم نے الحمدللہ وہ قرآن مجید کی منزل کا حصہ سماعت کیا ہے، جس میں تعمیر قبلہ کا بھی ذکر ہے، تحویل قبلہ کا بھی ذکر ہے، اور یہاں وہ آیت کریمہ دعا بھی گزری کہ یا اللہ میری اولاد میں مکہ شہر میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ تو لہٰذا مقام ابراہیم کو جو فضیلت ملی ہے اس پہ کھڑے ہو کے حضور کے میلاد کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث۔
حضور نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین اور محبوبین جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی عزت و عظمت ہے۔ پھر وہ آیت کریمہ قابل توجہ ہے جو آج گزری ہے، قالوا کونوا ھودا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اہل کتاب ہیں، جی اہل کتاب ہیں، تو آج کی منزل میں گزرا قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے نہیں فرمایا محبوب کل ان سے کہہ دو، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اب نہ نجات یہودیت میں ہے نہ نصرانیت میں ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اب نجات ہے تو ملت ابراہیمی میں ہے، تو ہم سب ملت ابراہیمی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ آج کی منزل کے سیدھا مقامات تھے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ نہ کچھ بیان ہوتا رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید